بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1383 ہے اور آج سورۃ المومنون کی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 104 تا 108۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 5 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ظالمين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكذبون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، تلفح جھلسا دے گی، وجوہہم ان کے چہروں کو، النار آگ، وہم اور وہ، فیہا اس میں، کالحون بد شکل ہوں گے۔ الم تکن آیاتی کیا نہیں آئی تھی میری آیتیں، تتلا کیا نہیں تھیں میری آیتیں، تتلا تلاوت کی جاتی، علیکم تم پر، فکنتم تو تم تھے، بہا ان کو، تکذبون جھٹلاتے۔ قالوا وہ کہیں گے، ربنا ہمارے پروردگار، غلبت غالب آ گئی، علینا ہم پر، شقوتنا ہماری بدبختی، وکنا اور ہم تھے، قوما ضالین گمراہ لوگ۔ ربنا ہمارے پروردگار، اخرجنا آپ ہمیں نکال دیجئے، منہا اس دوزخ سے، فإن پھر اگر عدنا ہم دوبارہ کریں، فإنا تو بلا شبہ ہم ظالمون ظالم ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ کہے گا، اخسؤ ذلیل و خوار پڑے رہو، فیہا جہنم میں، ولا تکلمون اور تم مجھ سے بات مت کرو۔ ترجمہ یوں ہے، آگ ان کے چہروں کو جھلس ڈالے گی اور اس میں ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی۔ ان سے کہا جائے گا، کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی اور تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہمارے پروردگار ہم پر ہماری بدبختی چھا گئی تھی اور ہم گمراہ لوگ تھے، ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے باہر نکال دیجیے، پھر اگر ہم دوبارہ وہی کام کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا، اسی دوزخ میں ذلیل ہو کر پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ ان 5 آیتوں میں 9 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، آگ ان کے چہروں کو جھلس ڈالے گی۔ دوسری بات، اس جہنم میں ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی۔ تیسری بات، ان دوزخیوں سے کہا جائے گا کہ کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی؟ چوتھی بات، تم ان آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ پانچویں بات، وہ جہنمی کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہم پر ہماری بدبختی چھا گئی تھی اور ہم گمراہ تھے۔ چھٹی بات، ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے باہر نکال دیجیے۔ ساتویں بات، پھر اگر ہم دوبارہ وہی کام کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ آٹھویں بات، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اسی دوزخ میں ذلیل ہو کر پڑے رہو۔ نویں بات، مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں ان بدبخت لوگوں کا تذکرہ کیا گیا جن کے پلے ہلکے ہو گئے تھے، یعنی وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا تھا۔ اور جب یہ لوگ رب ذوالجلال کے پاس پہنچیں گے اور انہیں ان کے شرک و کفر کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا تو دوزخ کی آگ ان دوزخیوں کو کے چہروں کو جھلس کر رکھ دے گی۔ اس آگ کے جھلسنے کی وجہ سے آگ کے ذریعے سے ان دوزخیوں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ دوزخ کی یہ آگ ان دوزخیوں کے چہروں کو بھسم کر دے گی، ان کی کھالوں اور گوشت کو یہ آگ کھا جائے گی۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 50 میں بھی یہ بات کہی گئی، وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ کہ آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی، یعنی پوری طرح ان دوزخیوں کے چہروں کو آگ گھیر لے گی۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 39 میں کہا گیا، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا من ظهورهم۔ قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن ان جہنمیوں کے چہروں پر بھی آگ چھائی ہوگی، ان کی پیٹھوں پر بھی، ہر طرح۔ وہ چہرے کا لفظ بطور خاص اس لیے کیا گیا کہ یہ تمام اعضاء میں اونچا اور اہم ترین عضو ہے، ورنہ تو ان کے پورے جسم کو آگ گھیری ہوئی ہوگی۔
حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تلفح وجوہہم النار کے سلسلے میں کہ آگ کے شعلے اس طرح ان کے چہروں کو جھل دیں گے کہ ان کا گوشت ان کی پیٹھوں پر بہ رہا ہوگا. اللہ محفظنا. اس آگ کی تپش سے ان کے چہروں کی ہیئت بگڑ جائے گی, ان کے ہونٹ ان کے دانتوں سے دور ہو جائیں گے, اس طرح وہ بد شکل نظر آئیں گے کہ ان کے چہرے بگڑے گئے. اور کافروں کو سے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے سوال بھی کیا جائے گا, الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون, کہ کیا تمہارے پاس قرآن مجید کی آیتیں پڑھ پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی کہ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور اپنی شبہات کو دور کر لو, مگر تم ہو کہ ان آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے اور ان آیتوں سے منہ موڑتے تھے. سورۃ الملک کی آیت نمبر 66 میں بھی اسی قسم کے سوال کی منظر کشی یوں کی گئی, کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء. جب بھی اس دوزخ میں فوج در فوج ڈالا جائے گا تو دوزخ کے جو داروغہ ہوں گے ان سے پوچھیں گے الم یأتکم نذیر, کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں آیا تھا ڈرانے والا, مگر ہم نے بدقسمتی سے بدبختی سے جھٹلا دیا اور ہم نے یہ کہا کہ اللہ نے کوئی چیز اتاری نہیں ہے, ہم نے یہ بات کی. سورۃ الزمر کی آیت نمبر 71 میں ایک واضح انداز میں اس منظر کو یوں بتلایا گیا, وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا بلی ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین. کھینچ کر لے جایا جائے گا دوزخ کی طرف ان کافروں کو, جماعت در جماعت, اور پھر یہاں تک کہ وہ لوگ جہنم کے پاس آئیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور فرشتے اور جو داروغہ ہوں گے وہ لوگ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس وہ رسول نہیں آتے تھے جو تمہارے سامنے رب الجلال کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے تھے, کیا وہ نہیں آئے؟ کیا اس دن کی ملاقات کے بارے میں ان فرشتوں ان نبیوں نے اور رسولوں نے تم کو ڈرایا نہیں تھا؟ تو اس وقت میں وہ جہنمی کہیں گے ہاں ڈرایا تھا, آئے تھے, سب کچھ تھا. اللہ فرماتے ہیں ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین, لیکن کافروں پر عذاب کا یہ فیصلہ واقع ہو جائے گا. جب ان مجرمین سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے سامنے ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی, تو یہ مجرمین جواب یہ کہیں گے, قالوا کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین, اے پروردگار ہمارے پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم تو گمراہ قوم تھے. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ, اور ہم گمراہ قوم تھے. یعنی اس وقت ہمارے پروردگار ہمارے اوپر ہماری نفسانی خواہشات اور ہماری نفسانی لذتیں غالب آ چکی تھیں اور حد ہو گئی تھی کہ ہم اس برے انجام تک پہنچ گئے اور ہم ہدایت اور حق والے راستے سے دور ہو گئے. پھر یہ مجرمین اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ ربنا اخرجنا منہا, ربنا اخرجنا منہا, اے پروردگار ہم کو اس دوزخ سے نکال دیجئے, فإن عدنا فإنا ظالمون. اگر ہم لوٹائے دیے جائیں گے تو ہم ظاہر بات ہے کہ دوبارہ اگر یہ غلطی کریں گے تو ہم ظالموں میں شمار ہوں گے. ہم یہ کام نہیں کریں گے, کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں اس دوزخ سے نکال دیجئے اور ہمیں دنیا کی طرف دوبارہ پھیر دیجئے. اگر ہم نے وہی غلطی کی جو ہم کر آئے ہیں تو یقینا ہم ظالم شمار ہوں گے اور سزا کے مستحق ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان مجرموں کو یہ جواب ملے گا اخسؤوا فیہا, اسی دوزخ میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو, کوئی تمہارا پوچھنے والا نہیں گا, کوئی رحم تمہارے اوپر نہیں کرے گا, ولا تکلموا, اور تم ہم سے بات ہی مت کر. کیا منظر ہوگا وہ. اللہ ہم سب کو بچا دے. اے اللہ ہم سب کو ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو, اسی ایمان کے ساتھ ہم جیے, اسی ایمان کے ساتھ ہم مرے. اے اللہ مرتے دم تک یہ ایمان ہم سے چپکا رہے, ہم ایمان سے چمٹے رہیں. اللہ تعالی ہم کو اے اللہ ایسی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.